نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم التعارف۔ الحمدللہ یہ ہمارا عربی بول چال کورس آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو گیا ہے، اور آج سب سے پہلا سبق ہے تعارف کے سلسلے میں۔ جب کسی سے اپنا تعارف کروائیں یا کسی کے بارے میں تعارف کروانا چاہیں تو کس طرح کے جملے استعمال ہوں گے، وہ کیا الفاظ استعمال ہوں گے، ان کو تفصیل کے ساتھ آج آپ پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کیف حالک۔ کیف حالک، آپ کیسے ہیں۔ کیف یہاں پر یہ استفہام ہے، کسی کی کیفیت پوچھنے، کسی کی حالت پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حالک، آپ کا حال۔ یہاں عام طور پر یہ اصول یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی نسبت مخاطب کی طرف کرنی ہو تو اس چیز کے آخر میں کاف لگانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاف خطاب۔ جیسے حالت کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں ہم نے کاف لگا دیا تو اس کا معنی ہوا کیف حالک، آپ کی حالت۔ اور جیسے کتاب ہے، کتاب کے آخر میں کاف لگایا تو اس کا معنی ہوا کتابک، آپ کی کتاب۔ قلم کے آگے کاف لگایا تو اس کا معنی ہوا قلمک، آپ کا قلم۔ بیت کے آگے کاف لگایا تو اس کا معنی ہوا بیتک، آپ کا گھر۔ تو دوسرا لفظ ہے انا بخیر والحمدللہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ما اسمک الکریم، آپ کا نام کیا ہے۔ الکریم عزت والے کو کہتے ہیں، عزت، شریف، یعنی آپ کا نام مبارک کیا ہے، اس کو ہم اپنے اردو زبان میں بول سکتے ہیں۔ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ اگلا لفظ ہے من این انت، آپ کہاں سے ہیں۔ اوپر ایک لفظ گزر گیا اسمی، میرا نام حامد ہے۔ یہاں بھی یاد رکھیں اسم نام کو کہتے ہیں۔ ابھی اوپر میں نے آپ کو بتایا کسی لفظ کے آخر میں کاف لگاؤ تو اس کا معنی اس کی نسبت ہوتی ہے مخاطب کی طرف۔ جیسے ہم نے پڑھا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کی نسبت متکلم، جیسے میں بول رہا ہوں، اپنی طرف مجھے کرنی ہو تو اس چیز کے آخر میں یا لگانا۔ جیسے اسم ہے، اسم کے آخر میں یا لگائے، اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے من این انت۔ انا من منطقتی قصور، میں قصور سے ہوں۔ منطقہ علاقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منطقہ علاقہ جہاں آپ رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محلہ، محلہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حار، حار جو ہے وہ بھی چھوٹے سے ایک محلے کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹا سا جو محلہ ہوتا ہے، محلے سے بھی جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو حار کہتے ہیں۔ جبکہ منطقہ ذرا بڑا ہوتا ہے، جیسے قصور ایک بڑا علاقہ ہے تو اس کو منطقہ کہتے ہیں۔ اس قصور میں کئی سارے حار اور کئی سارے محلے ہوتے ہیں۔ این تقع هذه المنطقہ، یہ علاقہ کہاں واقع ہے۔ وقع یقع، اس کا معنی ہے واقع ہونا۔ این تقع، کہاں واقع ہے۔ هذه المنطقہ، یہ علاقہ۔ منطقہ مؤنث ہے اس لیے یہاں هذه مؤنث لے کر آ گئے، اور هذه المنطقہ، المنطقہ مؤنث ہے اس لیے فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے۔
فعل جو ہے آپ کو پتہ ہے فاعل کے تابع ہوتا ہے، فاعل مؤنث تو فعل بھی مؤنث، فاعل مذکر تو فعل بھی مذکر۔ یہ تقع قریبۃ من مدینۃ لاہور، یہ لاہور شہر کے قریب واقع ہیں۔ ہی تقع، ہی اس منطقہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہی تقع واقع ہے قریبۃ من مدینۃ لاہور، مدینہ لاہور شہر کے قریب۔ کم عمر کا، آپ کا عمر کتنا ہے، یعنی آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کتنے سال کے ہیں۔ عمری 20 سنۃ، میری عمر 20 سال ہے۔ عمری میری عمر، عمر کا آپ کا عمر، آپ کی عمر، ٹھیک ہے، یہ بھی اس فرق کو نوٹ کر لیں۔ آگے ہیں اگلا لفظ ماذا یعمل ابوک، آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں، یعنی آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں۔ عامل یعمل اس کا معنی ہے کام کرنا۔ هو موظف حکومی، وہ سرکاری ملازم ہیں۔ موظف ملازم کو کہتے ہیں، حکومی حکومتی، ٹھیک ہے۔ موظف جو ہے وہ کہتے ہیں ملازم، جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا موظف فی شرکۃ، وہ کسی کمپنی میں ملازم ہیں۔ کم اخن لک، آپ کے کتنے بھائی ہیں۔ کم اس سے عام طور پر تعداد کے بارے میں، عدد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کم قلم عندک، آپ کے پاس کتنے پین ہیں۔ کم اخن لک، آپ کے کتنے بھائی ہیں۔ لی 3 اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں۔ این تعیش عائلتک، آپ کی فیملی کہاں رہتی ہے۔ عائلتی ایضا تسکن فی قصور، میری فیملی بھی اسی طرح قصور میں رہتی ہے۔ ما ہوا عنوان بیتک، آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے۔ عنوان پتہ کو کہتے ہیں، ایڈریس۔ عنوان بیتی، میرے گھر کا ایڈریس۔ آگے آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے امتزوج انت ام عزب، کیا آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ۔ متزوج شادی شدہ کو کہتے ہیں، عزب غیر شادی شدہ۔ انا عزب، میں غیر شادی شدہ ہوں، اعزب بھی کہتے ہیں اس کو۔ انا مسرور جدا بزیارتک، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا، یعنی مسرور خوش ہوا، خوش ہوں، جداً بہت زیادہ، بزیارتک آپ کی زیارت سے، یا برؤیتک، رؤیا کا معنی بھی زیارت کو کہتے ہیں۔ استأذنک الآن، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ رافقتک السلام، سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ رافق یرافق، مرافقہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ ہونے کو۔ السلام سلامتی آپ کے ساتھ رہیں۔ تو یہ پہلا سبق تھا، آپ کے سامنے آ گیا، اس کی آپ اچھی طرح مشق کریں اور ان جملوں کو آپ اچھی طرح استعمال کریں اور تمام جملوں کو یاد کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔